اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جون کی 23 تاریخ ہے۔ 12ویں جماعت کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈا ایک افسانہ ہے جس کا مصنف منشی پریم چند ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کل پڑھا کہ گلی ڈنڈا کے بارے میں پریم چند نے کہا کہ یہ ہمارا دیسی کھیل ہے، سستا ہے، ہمیں ولایتی کھیلوں سے زیادہ توجہ دیسی کھیلوں کی طرف کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے دیسی کھیل جو ہے یہ سستے ہیں اور جو ولایتی کھیل ہیں یہ مہنگے ہیں۔ تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے عرض کی کہ منشی پریم چند ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس گلی ڈنڈا کے حوالے سے میں پڑھوں گا اور خیال رکھیں۔ میرے ہمجولیوں میں ایک لڑکا گیا نام کا تھا، مجھ سے 2-3 سال بڑا ہوگا، دبلا لمبا، بندروں کی سی پھرتی، بندروں کی سی لمبی لمبی انگلیاں، بندروں کی سی جپٹ، گلی کیسی ہی ہو اس طرح لپکتا تھا جس طرح چھپکلی کیڑوں پر لپکتی ہے۔ معلوم نہیں کہ اس کے ماں باپ کون تھے، کہاں رہتا تھا، کیا کھاتا تھا، پر تھا ہمارا گلی کلب کا چیمپئن۔ جس کی طرف وہ آ جائے اس کی جیت یقینی تھی۔ ہم سب اسے دور سے آتا دیکھ کر اس کا استقبال کرتے تھے اور اسے اپنا گویا بنا لیتے تھے۔ ایک دن ہم اور گیا دونوں ہی کھیل رہے تھے، وہ پدا رہا تھا اور میں پد رہا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پدانے میں ہم دن بھر مست رہ سکتے ہیں، پدنا 1 منٹ کا، پدانے میں ہم دن بھر مست رہ سکتے ہیں، پدنا 1 منٹ کا بھی سہا نہیں جاتا۔ میں نے گلا چھڑانے کے لیے وہ سب چالیں چلی جو ایسے موقع پر خلاف قانون ہوتے ہوئے بھی قابل معافی ہیں، لیکن گیا اپنا داؤں لیے بغیر میرا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ میں گھر کی طرف بھاگا، منت سماجت اور خوشامد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ گیا نے مجھے دوڑ کر پکڑ لیا اور ڈنڈا تان کر بولا، میرا داؤں دیے جاؤ۔ پدایا تو بڑے بہادر بن کر پدنے کے وقت کیوں بھاگے جاتے ہو؟ تم دن بھر پداؤ تو میں دن بھر پدتا رہوں گا۔ ہاں تمہیں دن بھر پدنا پڑے گا۔ کھانے جاؤں نہ پہننے؟ ہاں میرا داؤں دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں تمہارا غلام ہوں؟ ہاں تم میرے غلام ہو۔ میں گھر جاتا ہوں، دیکھوں تم میرا کیا کر لو گے۔ گھر جاؤ گے کیسے؟ دل لگی ہے، داؤں دیا ہے، داؤں لے لیں گے۔ اچھا کل میں نے تمہیں امرود کھلایا تھا، وہ رکھ دو، وہ تو پیٹ میں چلا گیا، نکالو پیٹ سے۔ تم نے کیوں کھایا میرا امرود؟ امرود تم نے دیا تب میں نے کھایا، میں تم سے مانگنے گیا تھا۔ جب تک میرا امرود نہ دو گے میں داؤں نہ دوں گا۔ تو اس طرح سے جو آج ہم نے پڑھا، گیا پریم چند کے ساتھیوں میں ایک ساتھی تھا، یعنی کہ جو بچے پریم چند کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے ان میں ان کا ایک ہمجولی، ایک ساتھی ان کا تھا گیا، اس کا نام تھا گیا۔ اور گیا یہ دبلا تھا، دبلا پتلا تھا، لمبا تھا، لیکن اس کی انگلیاں بندروں کی طرح بڑی تھی اور بندروں کی سی پھرتی اس میں تھی۔ جس طرح بندروں میں بندر تیز ہوتے ہیں، وہ ان میں تیزی ہوتی ہے، یہی تیزی گیا میں تھی۔ جس طرح بندر ایک درخت سے دوسری درخت پہ چھلانگ لگاتا ہے، یہی پھرتی، یہ بندروں جیسی پھرتی، بندروں جیسی تیزی کس میں تھی؟ گیا میں۔ تو گلی جس قسم کی بھی ہو، وہ گلی پر ایسے لپکتا تھا، ایسے جپٹتا تھا گلی پر جس طرح چھپکلی کیڑوں پر جپکتی ہے، جس طرح چھپکلی کیڑوں پہ چھلانگ لگاتی ہے اور ان کو پکڑتی ہے، اسی طرح یہ گلی کو چھپکلی کی طرح پکڑتا تھا۔ لیکن اس گیا کے بارے میں مصنف پریم چند کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اس کے ماں باپ کون تھے، یہ بیچارہ کہاں رہتا تھا، کیا کھاتا تھا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی اس نے کہا کہ امیرانہ چونچلوں سے آزاد تھے، یعنی کہ امیرانہ ناز نخروں سے آزاد تھے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، ماں باپ کون ہے۔ لیکن
हमारे लिए उसका तारुफ क्या था कि वो हमारे गुली क्लब का चैंपियन था, वो हमारे गुली क्लब का चैंपियन था। और जब वो गया आता था तो सभी खिलाड़ी उसका इस्तेमाल करते, उसको खैर मकदम करते, उसको वेलकम करते और उसको अपना गोया बना लेते, उसको अपना प्लेयर बना लेते। यानी कि अपनी तरफ से हर कोई चाहता था कि यह हमारी तरफ से खेले, क्योंकि जिस तरफ गया खेलता था उसकी जीत यकीनी थी। तो इसी तरह प्रेमचंद कहता है कि एक दिन गया और मैं, यानी कि प्रेमचंद मुसन्निफ और ये गया, ये खेलते थे। वो पदा रहा था और ये पिद रहा था, यानी कि वो डंडे से खेलता था, गया डंडे से खेलता था और ये गुली, प्रेमचंद गुली उस डंडे पर मारता था। तो इस तरह से जब मुसन्निफ, जब प्रेमचंद पिटते पिटते थक गया तो उसने बहुत सारी चालें चलाई घर जाने के लिए। तो जो खिलाफ कानून है, लेकिन ऐसी चालें उसने चलाई खिलाफ कानून होने के बावजूद भी, ऐसी बहानबाजी उसने तराशी कि उसको माफ किया जाता था, किया जाए। लेकिन ये गया ने नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा, जब तक मेरा दाऊ देगा तब तक मैं आपको घर जाने नहीं दूंगा। यानी कि जब तक मैं अपनी बाजी खेलूंगा। तो आपने तो बहादुर बनकर मुझे जब पता था, जब पता था तो उस वक्त बहादुर बन के पता था। अब जब पदना है तो चालबाजी करता है। तो गया ने उसे पकड़ा और उस डंडा तान कर उसे कहा, मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा, मैंने दाऊ दिया है और दाऊ लूंगा। यानी कि मैंने आपने अपनी बाजी खेली है, जब तक मेरी बाजी जब तक मैं मुकम्मल करूंगा तब तक मैं आपको घर जाने नहीं दूंगा। तो प्रेमचंद ने कहा, क्या बोलता है आप, क्या मैं खाने जाऊं न पहनने जाऊं? उसने कहा, नहीं, जब तक मेरा दाऊ नहीं देगा तब तक न मैं आपको खाने के लिए जाने दूंगा न कपड़े पहनने के लिए जाने दूंगा। तो गया प्रेमचंद ने और एक बहाना तराशा। उसने कहा कि अच्छा, मैं आपका गुलाम हूं। उसने कहा, हाँ, आप मेरा गुलाम है, जब तक मेरा दाऊ नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा, अच्छा, उसने एक और बहाना तराशा, मैंने कल आपको अमरूद खिलाया, वो अमरूद मुझे वापस करो। उसने कहा, वो तो पेट में चला गया। गया ने कहा, वो पेट में चला गया। उसने प्रेमचंद ने कहा, अरे पेट से निकालो, लेकिन मुझे मेरा अमरूद वापस करो। तो उसने कहा कि अरे, मैं थोड़ी ही, आपने जब अमरूद दिया तब मैंने खाया, मैं थोड़ी ही आपको घर अमरूद मांगने आया था। तो इस तरह से उनके दरमियान झगड़ा हुआ। इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें अगले लेक्चर में क्या होता है। ये इस हवाले से, गुल्ली डंडा के हवाले से, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है गुल्ली डंडा के हवाले से। इंशाल्लाह कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बाकी वसल्लम।